السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا 5واں آج لیکچر ہے اور اس میں باب اول ہمارا چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ شرک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کا بالکل جو ہے مخالف ہے۔ اب عقیدہ توحید کے بارے میں جو ہمارا آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ کہ ہم جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم جو عقیدہ توحید مانتے ہیں، مطلب ہم نے توحید کا عقیدہ بنا لیا، اس کا زندگی کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا، کیا اثرات ہمارے مرتب ہوتے ہیں، یا لوگ جو موحد ہیں، جو مسلمان عقیدہ توحید کے حامل ہیں الحمدللہ، تو زندگی کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے چند پوائنٹس ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 ہے عزت نفس، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں، کہ عقیدہ توحید سے انسان کو عزت نفس حاصل ہوتی ہے۔ اس کی عزت نفس جو ہے نا وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی قدر جو ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ جب آدمی اس بات کو مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے جس کے آگے میں نے سر جھکانا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جس سے میں نے اپنی امیدیں وابستہ کرنی ہیں، اور وہ ساری کی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو پھر جب یہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا، پختہ ہو جاتی ہے، پھر انسان اور لوگوں کے آگے سر نہیں جھکاتا، پھر انسان کسی چیز کے آگے سر نہیں جھکاتا، اور جو ہے اس کا دل کے اندر یہ پختہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ بس اللہ نے جب سارے کام کرنے ہیں تو اللہ کے آگے سر جھکایا جائے۔ یہ عزت نفس جو ہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ عزت نفس کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑا جو ہے بہت ہی اس بات کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ ہم جو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کے آگے پوجا کرتے ہیں، جس چیز سے ان کو کوئی نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کے آگے پوجا کرتے ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں، جو چیز نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا پیارا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں، جو بھی چیز نفع دے رہی ہے، جو بھی چیز نقصان دے رہی ہے، یہ نفع اور نقصان اس کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے آگے سر جھکایا جائے؟ جب اللہ کے آگے سر جھکا لیا تو پھر کسی چیز کے آگے سر جھکانے کی ضرورت ہی واقعی نہیں بچتی۔ تو یہ انسان کی عزت نفس جو ہے، یہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جو ہماری زندگی کو اثر ہوتا ہے، عزت نفس بڑھتی ہے۔ اور دوسری نمبر پر ہے ہمارا انکسار، کہ عقیدہ توحید سے انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، تواضع کو، جھکنے کو، کہ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر سے تکبر ہے نا، یہ جو بڑا پن ہے یہ مٹ جاتا ہے۔ کہ وہ کیسے کہ تکبر جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جو متکبر ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، اللہ پاک فوراً اس کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کہ متکبر لوگ جو ہیں وہ چونٹیوں کی طرح باریک باریک ہوں گے، وہ جس طرح زمین پر چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہیں، تو اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ تو عاجزی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکسار اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، میری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بات دل کے اندر آتی ہے کہ اللہ نے سارے کام، میں ہر کام کے اندر اللہ کا محتاج ہوں، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، لباس کے اندر، رہائش کے اندر، غرض یہ کہ دنیا کی ساری ضروریات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اپنے سارے کاموں کے اندر اللہ کا محتاج ہوں۔ جب میں اللہ کا محتاج ہوں تو پھر مجھے تکبر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عاجزی کرنی پڑے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ عاجزی اور انکساری اتنی پیاری چیز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر جاتا ہے اور جھک جاتا ہے، انکساری پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا ہماری زندگی کے اوپر ایک خوبصورت جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ ہے انکساری، کہ ہماری طبیعت کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے وسعت نظر، کہ عقیدہ توحید پر عمل کرنے سے ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر جو ہم نے جو ذہن میں بٹھا لیا، عقیدہ بنا لیا ہے،
اس عقیدے سے انسان کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ جب یہ عقیدہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، میرا بھی خالق اور مالک اللہ ہے، آپ کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے، جب ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ چاہے وہ افریقہ کے اندر رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر رہنے والا کوئی انسان ہو، دنیا کی جس کونے میں بھی کوئی انسان کوئی مخلوق ہوگی، میرے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ میرا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اکیلا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر جو توحید ہے، یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ انسان کی نظر کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ انسان جو عقیدہ توحید والا انسان جو ہے، اس کی نظر عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری دنیا کو اتنا براڈ مائنڈ ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ بس پوری دنیا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ وہ کون ہے؟ وہ میرا خالق ہے، وہ صرف اکیلا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو پوری دنیا سے وہ جڑا محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد استقامت اور بہادری کہ عقیدہ توحید کے اندر جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مومنین جو ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، کہ عقیدہ توحید کے اندر سے پر ہمارا جو عقیدہ مضبوط کر لینے سے جو استقامت اور بہادری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ وہ کیسے کہ جب انسان نے یہ بات تسلیم کر لی، یہ بات مان لی، دل و دماغ کے اندر بٹھا لی کہ اللہ نے ہی سارے کام کرنے ہیں، نظام اللہ چلا رہا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ڈرنا کس چیز کا؟ اور کس سے کیوں ڈریں ہم دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں کہ جب ہمیں اللہ جو ہے وہ ہمارا اللہ جو ہے وہ خالق اور مالک، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو عقیدہ توحید ہمیں یہ بتاتا ہے تو ساری دنیا اس آدمی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں اور اللہ پاک نفع پہنچانا چاہتے ہوں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بہادری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان پھر دنیا کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، نہ اس کو بیماریاں ڈراتی ہیں، نہ اس کو مسائل ڈراتے ہیں، نہ کوئی دنیا کے بڑے بڑے کوئی لوگ ڈراتے ہیں، نہ اس کو عہدوں سے ڈر لگتا ہے، نہ حکومتوں سے ڈر لگتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا جب آدمی ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو استقامت، اس کے اندر مضبوطی، قوت اور بہادری یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا۔ صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے طوفانوں کے اندر بھی، بڑے سے بڑی جنگوں کے اندر، بادشاہوں کے دربار کے اندر بالکل گھبراتے ہی نہیں تھے، ان کے ماتھے پر پسینہ تک نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا، ان کو پتہ تھا کہ ساری کائنات کرتا دھرتا ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو پھر ان لوگوں سے کیوں ڈرنا؟ تو یہ بہادری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے۔ اس کے بعد رجائیت اور اطمینان قلب۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ ہم اس کو ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی وہ ذات ہے، اتنا بڑا وہ خالق اور مالک ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اور میرا خالق اور مالک بھی وہی ہے۔ تو جب آدمی یہ سوچتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر اتنا اطمینان پیدا ہوتا ہے، اتنا سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو اتنی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ یار کہ بھئی اس نے جو ہے اللہ نے وہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا، وہ میرا بھی رب ہے، مجھے پال رہا ہے، میری ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ یعنی کہ اس کی ہر دم میرے اوپر نگاہ ہے۔ تو آدمی کو بہت زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ رشتہ دار چاہے والدین چلے جائیں، اگر جو ہے نا بہن بھائی نہ ہوں، کسی کے رشتہ دار نہ ہوں، دنیا کے اندر اگر آدمی اکیلا بھی کھڑا ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ تو یہ رجائیت کا مطلب امید اور اطمینان قلب، کہ اللہ کی ذات سے امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جو ہے میری مدد کرے گا، میری نصرت کو آئے گا، اور اطمینان قلب کے دل کا جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پرہیزگاری۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ جو ہے ہمیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خالق اور مالک ہے، اور اللہ پاک سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو اللہ کی ذات پر جب ایک اور اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر پرہیزگاری کے عمل کرنے کا جذبہ، اور جو اللہ پاک نے جن کاموں کو حکم دیا ہے
ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ پھر انسان کی طبیعت خود بخود کرتی ہے کہ اللہ پاک جو احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو جن چیزوں سے روکا ہوا ہے ان سے رکنے لگ جاتا ہے۔ اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام تقوی ہے، کہ دو چیزیں ہیں نا، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا ان سے رک جانا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا، یہ عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھر وہ چاہے بند کمرے کے اندر ہو، چاہے وہ سخت اندھیرے کے اندر ہو، چاہے وہ جنگل کے اندر ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ کے اندر چلا جائے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں پر بھی اگر کوئی غلط کام کروں گا، کوئی گناہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو اللہ کی پکڑ یہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر دیکھ رہا ہے، وہاں پر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی چلا جائے، پہاڑوں کے اندر، وہاں بھی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، انسان کہیں پر بھی نہیں چھپ سکتا۔ تو جب عقیدہ توحید کو ماننے والا یہ بات کو سمجھتا ہے کہ میں جتنے مرضی اندھیروں میں رات کو سارے گھر والے سو رہے ہیں، میں اکیلا جاگ رہا ہوں، اس وقت بھی گناہ کی طرف جائے گا تو فوراً دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ پرہیزگاری جو ہے یہ اتنی ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ بڑی اچھی یہاں پر جو ہے وہ بک میں بات لکھی ہے کہ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر جس آدمی کے اندر نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اس کا مطلب اس کو ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے، صرف ایمان ہے، تو وہ اس ایمان کا جو ہے وہ نیک اعمال اگر زندگی کے اندر نہیں ہے، تو یہ انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ تو جس طرح ایمان ضروری ہے، تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بہت ضروری ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان کو ذکر کیا کہ الا الذین آمنوا، ساتھ ہی فرمایا کہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی ساتھ ذکر کیے۔ تو ایمان اور نیک اعمال، پرہیزگاری اور تقوی یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہوگا تو ہر وقت انسان کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے، وہ میری ہر معاملے کے اوپر گرفت کر سکتا ہے، پکڑ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، تو بھی انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ سوال ہمارے پاس جو ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اکثر جو ہے یہ پیپروں کے اندر یہ آتا ہے، پاس پیپر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ لانگ کوسچن ہمارا بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں سے جو ہے وہ شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی بنے تب بھی جو ہمارا جو لانگ کوسچن ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں، یہ 6 پوائنٹس ہیں۔ اس کے اندر جو آپ نے تشریح ہے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور اس طرح آپ کا پورا سوال جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ تو بہت شکریہ۔